हुसैन साहब की क़ियादत में तमामी अहबाब को बयान करते हुए तशरीफ आवर पर खुशामदीद कहता हूँ और उनके साथ पुराने घराने और साथीदार किराम तशरीफ लाए। तमामी का बशीरा मशहूर हूँ कि आपने अपने नायाब साहब ने इसको तशरीफ लाए। सामीर मोहतरम आज والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا ثم رددنا أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
هجر غير ممنون فما يكذبك بعد أليس الله بأحكم صدق الله العظيم ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. میں اس کا قاری ہوں یہ تیری زبان کا ہے اور جب بھی سوئے اپنا نظر اٹھتی ہے چاند مجھ کو تیری عید کا نشان تھا ہے چاند مجھ کو تیری عید کا نشان تھا ہے ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ کرے ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی دعا خدا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی دعا خدا نہ کرے میں ذکر خدا کے بعد ذکر مصطفیٰ کرے زہر فاروق صاحب اپنی حاضر میرے پیارے نبی کتنے پیارے نبی ساری دنیا میں وہ دلہا نبی میرے پیارے نبی کتنے پیارے نبی ساری دنیا میں وہ دلہا امتی ساری دنیا میں اللہ رب العزت کے ذوق کے شکر سے عطا فرمائے ہمیں حضرت الکون کی سنت اور مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وصلی علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وصلی علیہ یا وہ شہر جہاں وہی کربلا خود جانا وہ شہر جہاں وہی کربلا وہ چاندی نظر پھر بتانے وہ پیارا وہ شہر جہاں مصطفیٰ نے وہی کربلا جہاد محبت کیا موتی کہاں سنانے دلدل سے امتی جہاد محبت کیا موتی کہاں سنانے دلدل سے امتی ہدایت تو جانے
چاہیے یہ کچھ کر چھوڑا کسی بھی پر یہ ہو پیایا جو چاہیے یہ کچھ کر چھوڑا کسی بھی پر یہ ہو پیایا وہاں معلوم کی کیا جہاں دل دلاتے وہ دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ وہی کربلا میں وہ دل چاہتا ہے حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ڈوب سکتی نہیں طوفان کی دریانی میں ڈوب سکتی نہیں طوفان کی دریانی میں جس کی کشتی ہو محمد نگہبانی میں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سب نظارے حضور آپ کے ہیں 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 چاند تارے حضور آپ کے ہیں چاند تارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا جب سارے حضور آپ کے ہیں جب سارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے کیوں نہ ہوتا
سب نظارے حضور آپ کے ہیں، ہم کو کشتی کا حکم کیوں ہوگا، 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 سب کنارے حضور آپ کے ہیں، سب کنارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، جاندارے حضور آپ کے ہیں، جاندارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ سایہ اے عرش کرسی میں جنتارے، شب و روز دیر ہوندے انتارے، جنو بشر کوئی کوئی حیاتی ماتی نمویا زندہ، اہورات کسی آدھا رہا، یا بیابنیس یوسف سے تھا، محلہ جوانی ارمان ہوتے، کسی رشان ممتی عزت انواری، ہوا اے محلی، نہودا اے محلی، کسی رشان آئی تھے سایہ کسی بھی شہر میرے دین عزت والی ہوا اے ہوندی نہ ہوندا کیا کسی بھی شہر آئی سایہ لگا جناب نے بہت بنایا اب میں ملتمس ہوں زمان صاحب سے کتاب سے تشریف میں اپنی حاضری زمان صاحب قیامت سے پہلے جو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاء اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، محشر کا نہ کوئی قدر رکھتے خوف محشر کا نہ کوئی قدر رکھتے، دیوانے تو سرکار کی رحمت نظر رکھے، تو سرکار کی رحمت پہ نظر رکھے، تم میں طاقت میری کشتی پہ نظر رکھے، کملی والے میری کشتی پہ نظر رکھے، سب بڑی سلام علیکہ یا رسول وسلم علیکہ یا نبی سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مک چند بلے شاشانی مک چمکلا چند بلے شاشانی چند بلے شاشانی چمکلا نورانی چمکلا نورانی اک مسانی آنی زلف اک مسانی مغمور دین مدبری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اس صورت میں جانا ماشاءاللہ از تک صرف قصیدہ داتی روپیال مارکی چکر لمی پڑی جس ٹائم رات دی محفل پاک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جاگا جو بیچدا بیچدا ہر جگہ تیرے عشق دا بال مجھ سونا تیرے عشق دا بال مجھ سونا انج سیکھدا سیکھدا مر جاؤں ہوے والا کی تے مولا یا رسول اللہ ہوے والا کی تے مولا سنا بے خدا مر جاؤں ہوے والا کی تے مولا سنا بے خدا مر جاؤں میں بلا تخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں استاذ حضرت علامہ مولانا پروفیسر فتح حسین صاحب کی جناب نائب تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامنے کے کوئی بہت الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتقوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ آواز بلند درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. سامنے جب وقار آج کا دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا دن ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارا یہاں بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو دعوت کا اہتمام رفیع خاندان نے کیا ہے اللہ رب العزت ان کی دعوت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سامعین وقار، قرآن مجید ہماری رہنمائی فرماتا ہے، تو قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 طرح کا تعلق بنا لو تو تم کیا ہے کامیاب ہو جاؤ گے. ہر انسان دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی ملے. کامیابی کے لیے صبح و شام وہ کوشش کرتا رہتا ہے، دن و رات کامیابی کے لیے لگا رہتا ہے. تو کامیابی کا معیار قرآن نے جو مقرر فرمایا وہ 4 طرح سے تعلق اپنے نبی سے بنا لینا. اس چیز کو خالق کائنات نے فرمایا جو لوگ اپنے نبی سے 4 قسم کا تعلق بنا لیتے ہیں وہ کامیاب ہوگا. ابن سب تشریف لا چکے ہیں. پیر صاحب کے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. قاطع ہدایت ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن ولادت نبی، جشن ولادت نبی. آج کی ہماری اس پرنور اور پرقیم محفل میں ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت پیر حبیب الرحمان محمود کی سب تشریف لائے. ان کو اپنی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں اور سبھی میں قلب سے مشکور ہوں کہ آپ اپنا بیان فرم کرنے کہ ہماری اس پرنور اور پرقیم محفل میں تشریف لائے. احباب اپنی جب سامعین محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا تعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بندہ مومن کا ہونا چاہیے. قرآن یہ کہتا ہے فالذین آمنوا بہ، بس وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لے آئے. اب ایمان کس چیز کا نام ہے؟ سیدھی سادی سی تعریف ایمان کی یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس کو عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، اس کو مان لینا، تسلیم کر لینا، اس چیز کا نام ایمان ہے. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت رکھے. تو ایمان کا معیار کیا ہے؟ ایمان کا معیار یہ ہے کہ تمام کائنات سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. تو قرآن میں کہتا ہے فالذین آمنوا بہ،
کہ وہ لوگ جو آپ کی ذات پر ایمان لے آئے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں حقیقی معنوں میں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پروفیسر مصطفیٰ حسین صاحب جو نہایت ہی خوبصورت انداز میں نصیحت فرما رہے تھے. تو ہماری آج کی محفل میں ہمارے مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں. میں ان کو دعوت دینے سے پہلے آپ تمامی احباب سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اپنی بیداری کا ثبوت دینا ہے. اس کے بعد میں ان کو دعوت دینے جا رہا ہوں. تو شاعر لکھتا ہے کہ جس طرف سے بغلے گلشن ادنا کہہ دیے سبحان اللہ. جس طرف سے بغلے گلشن ادنا میں گیا ساتھ ہی قافلہ سنبل و ریحان گیا. اس بلندی میں ہر کس کا کوئی انسان گیا. بن کے عرش پہ وہ اللہ کا مہمان گیا. اور مجھ خطا کر کیا جانب یہ تو نے کرم میرے آقا تیری رحمت پہ میں قربان گیا. اور لے کے جنت کی طرف جب مجھے رضوان گیا شور تھا وہ گداش اشارہ گیا. اور میرے آواز تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیب. میرے آواز تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیب. کی محمد نے شفاعت کو خدا مان گیا. کی محمد نے شفاعت کو خدا مان گیا. کہتے سبحان اللہ. بھائی حوالے کرنے سے پہلے آپ اپنے نعروں کی گود میں پیر صاحب کا استقبال ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کی محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں. یہ کہاں چیز ہے کیا لوگ کرم تیرے ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق تشریف لراج. زندہ باد. فیض پور شریف زندہ باد. فیض پور شریف ماشاءاللہ. سرکار کی آمد، حضور کی آمد، نبی کی آمد. مرحبا. آمد مصطفیٰ، مرحبا. آمد مصطفیٰ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان اللہ. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. سبحان اللہ. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين
والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حاضرین کرام، آج یہ تشریفی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عنوان کے ساتھ اس قائم محفل کے ضمن میں سالانہ اصال ثواب کی محفل بھی ہے، جو ہمارے انتہائی سالہ کے موقع اور معزز شخصیت جناب حاج چودھری حسین صاحب کی صدارت چودھری ندیم حسین صاحب اور ان کے ساتھی جو یہاں شہید ہوئے تھے، ان کی سالانہ اصال ثواب کی محفل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ بیٹھنا جمع ہونا اور محفل پاک منانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور ان مرحومین کی ارواح کو اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے کہ ان کے وہ خوش و خرم ہوں، اور اللہ تعالیٰ انہیں یہ خبر کرے کہ تمہاری یاد میں حضور کی محفل کے ضمن میں تمہارا ذکر بھی ہوگا اور اسے ان کی ارواح سے تسکین۔ میں چند باتیں کروں گا، میری باتیں عموماً بعض دوستوں کو اچھی نہ لگے پر مجھے اچھی لگتی ہے اس لیے کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ مجھے پتا کہ میرا رشتہ آپ لوگوں کے ساتھ، آپ ہمارے اسٹیج پر جلوگر میں ہمارے نقطہ علماء کرام ہوں یا آپ حضرات ہوں، ہم سب کا رشتہ ایک ہی ہے، وہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اسی عقیدہ کے ساتھ جو ہمارے اسلاف نے ہم تک پہنچایا ہے اس عقیدے کے ساتھ ہم آخر دم تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قائم رہیں گے انشاءاللہ، اور یہ محفل اسی چیز ہم سے جاتے رہیں گے۔ ایک بات سوالیہ انداز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اگر یہ چھوٹے بچوں کو آپ ساتھ کیوں لائے ہیں، آپ اس کا کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ یہ چھوٹے بچے جو ہیں بھی لائے ہیں، جو 3-4 سال کے، 5 سال کے، 6 سال، 8 10 یہ کو ساتھ کیوں لائے؟ کوئی خاموشی ہو رہی، ایک سوال کیا ہے، کوئی اتنا مشکل سوال ہے کہ یہ ہم ان بچوں کے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہم اس عقیدے کے حامل ہیں کہ جو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا ہے۔ کوئی نہیں، آپ کو یہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں آپ روٹی کھانے کھلانے کے لیے، یہ بات روٹی کھلانے کے لیے تو پھر آپ نے آواز نہیں ہے اس بات پر، آپ کو اس بات کے ساتھ ہمیں ملانی چاہیے تھی کہ ہم اسی لیے لائیں کہ ہمارے بچوں کے دل دماغ میں یہ چیز دست ہو جائے، ہم جس عقیدے کے حامل ہیں وہ ختم نبوت پر کامل یقین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاد پاک کی چرچے قیامت تک اسی طرح انشاءاللہ ہم نسل کی اسے قائم رکھیں۔ سبحان اللہ۔ پھر بھی ڈیلے ہوئے
کہ ابھی کھانا نہیں ملے گا اس وقت تک جب تک کہ آپ صحیح اپنے اصلاح نہ کریں۔ ایک اور بات، یہ بات کرنے کے ساتھ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں۔ یہ تو میں نے تنقیداً بات کی، بات ایک تنقیداً ایک بات ذہن میں راستے، یہ بھی مسئلہ ہے اس لیے سمجھانے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں، میں نے آیہ کریمہ جو عموماً ہمارے علماء کرام اپنی تقاریر میں ہمیشہ اکثر جب وہ عنوان والی آیہ کریمہ پڑھنے کے بعد پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ میں نے بھی آیہ کریمہ پڑھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلوات بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اچھا، جو ایمان والے ہیں وہ آج کھڑا ہو گئے، جو ایمان والے واقعی ختم نبوت سمیت ایمان، وہ اس سے ایسے معنی ہو ختم نبوت پر کامل ایمان کے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کسی طرح کا بھی کوئی نبی پیدا نہیں ہو، سب کا ایمان ہم سب کو گویا کیا اے ایمان والو صلو علیہ وسلم تسلیما، اس نبی پر تم صلاۃ و سلام بھیجو۔ اب ایمان والے بھیجو صلاۃ و سلام علیہ۔ اب یہ تو کوشش کر کے آیا کہ پڑھی جائے تو زبانیں گنگ نہیں ہونی چاہیے، اگر زبانیں گنگ ہو گئی تو خدا نخواستہ پھر یہ بہت بڑی گستاخی بے ہوگی، نہ جانے اس کا پھر یہ جانتے ہوئے کہ اس آیت کریمہ کے پڑھنے کے بعد تقاضا یہ ہے کہ پڑھا جائے، تو یہ جانتے ہوئے اگر کوئی پڑھتا تو ایسا نہ کہ اس زبان کا کیا مشہور ہو جائے۔ اس لیے آپ کو یہ انتباہ میں کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ جب اللہ پاک کا ذکر ہے، اللہ پاک اس کے فرشتے صلاۃ بھیج رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی وقت اسی آن حکم ہو رہا ہے ایمان اندر تم بھی صلاۃ و سلام بھیجو، تو مومن ہے کہ چپ ہو کے بیٹھا جائے، گنگا ہو جائے یا اس کی دائیں بائیں باتیں کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے ادھر، خبردار اگر کوئی ایمان کے ساتھ اس کا رشتہ ہے تو فوراً جب یہ آیت سنے تو سراپا ادب ہو جائے اور بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرنا شروع کر دے۔ ادھر ادھر اگر کرے گا تو یہ نہیں۔ دیکھیں ہمارے علماء کرام اس کے ساتھ ایک لفظ اور بھی پڑھتے ہیں، قال اللہ تبارک و تعالی مخبرا و آمرا، ایک لفظ پڑھتے ہیں مخبرا و آمرا، اس کے بعد پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ یہاں تک جو میں نے پڑھا اس کا تعلق مخبرن کے ساتھ ہے، جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مخبرن، خبر دیتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا بتاتے ہوئے، کیا خبر دی کہ فرشتے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے اور حکم دیتے ہوئے، حکم کس کو دیتے ہوئے؟ ایمان والو۔ اس کا اگلی کلمات کے ساتھ اے ایمان والو تم بھی صلاۃ و سلام بھیجو۔ تو یہ ہم مخبرن بھی کہیں، عامرن بھی کہیں، اللہ تعالیٰ ایسا کر رہا ہے، اس کے فرشتے ایسا کر رہے ہیں، اے ایمان والو تمہیں یہ حکم ہے کہ تم یہ کرو، تو مومن گنگا بھاگے بیٹھا رہے۔ اس لیے کوئی شخص بھی سے فارغ نہیں، میں ہوں آپ ہوں، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ذمہ دار ہو، بڑا ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو پھر اسے اس وقت اتفاق کرنا چاہیے۔ یہ سبق یاد رہے گا انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، یاد رہے گا انشاءاللہ۔ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ چیز پڑھوائیں گے، کہیں گے بچے بات نہ کرو، پڑھو تم بھی ساتھ پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا خیر اللہ۔ سبق ایک بھی یاد نہیں، اور یہ سبق ایسا ہے
اس سبق کو یاد رکھو گے ہو سکتا ہے کہ پاس ہونے والا جو سوال ہے وہ اسی کا جواب ہے. یہ جواب بھی ہو سکتا ہے سب کو پاس کر دیتے ہیں ہمارے ایگزام ہمارے ٹیسٹ. اس کے اندر ہم پورے وقت کرتے رہتے ہیں سبق یاد رکھنے کے لیے ورنہ گھنٹوں کی تقریریں بھی کی جا سکتی ہیں کئی گھنٹوں پر مستمر تقریریں بھی کی جا سکتی ہیں لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ یاد رکھنا پر عمل کرنا یہ کوشش کرنا ہماری کوشش ہے. آیت تلاوت میں نے کی ہے اس کا حاصل مفہوم یہ عرض کرتا ہوں. آخری حصہ اس کا یہ ہے اللہ پاک نے فرمایا وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ان کلمات کے اندر اہل مکہ کی اس وقت کی عمومی حالت ہے. ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کی سینوں کے اندر نور توحید چمک رہا تھا اور انہیں نبی آخر زمان کی انتظار تھی. ایسے لوگ تھے اور ان کے اسباب بالعموم لوگ جو تھے وہ کھلی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے. بتوں کی پوجا کرتے تھے شرابیں پیتے تھے نہ جانے کیا کیا برائیاں کرتے تھے. لیکن ایسے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کھلی گمراہی کے اندر تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک عظیم الشان ہما کی رسول بھیجا ہے جس کی شان ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم جو انہیں قرآن کریم کے آیات سناتا ہے. اب یہ انبیاء کا مشن ہے آیات پڑھ کے سنانا. اس لیے جب تلاوت ہو رہی ہو اس وقت گفتگو کرنا بات کرنا شور کرنا یہ بھی حرام ہے. اتنی اشد ضرورت ہو اس کے بغیر چارہ نہیں تو یہ اور بات ہے لیکن حرام ہے. کیوں یہ کفار کا طریقہ تھا. جب قرآن کریم کی تلاوت ہوتی اس میں شور کرتے تھے دوسروں کو بھی کرتے تھے اور اس میں انوالو کرنے لئے باتیں کرو شور کرو. اس لیے قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہو کوئی بھی کرے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو ہمارے قرآن حفاظ تلاوت کرتے ہیں تو انتہائی انہمام کے ساتھ. دوسری شان میں بیان ہوتا ہے وہ مزکی کہ یہ تلاوت نہیں فرماتا اپنی زبان اقدس سے ان کے کانوں کے ذریعے سے ان کے دل کے اندر اس قرآن کریم کی چاشنی ڈالتا ہے اور ساتھ ان پر نظر رحمت اور نظر تزکیہ فرماتا ہے اور ان کے باطن کو بھی پاک فرما دیتا ہے. فرمایا وہ مزکی اور یہ رسول تزکیہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور یہ رسول انہیں کتاب حکمت سکھاتا ہے. ابھی ہمارے علماء کرام ہمارے مدارس جتنے بھی ہمارے مدارس اسلامی قائم ہیں ان میں یہ اساتذہ جہاں کتنے جلوگر تشریف فرما ہیں بزرگ علماء یہ حضور کا یہ مشن کیے ہوئے بیٹھے ہیں مدارس کے اندر منتظر رہتے ہیں کہ آئے اور اسے سیکھے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. یہ علم و حکمت حضور نے ان کے سبق کیا ان تک پہنچا ہے کئی واسطوں کے ذریعے سے اس کی یہ پاسداری کر رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے کلمات کہے ہیں اس میں کوئی غلطی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے آمین. اور جو اس کے اندر ریئل پیغام اور صحیح پیغام میں نے پہنچانے کی کوشش کی ہے اس پر آپ کو بھی اور مجھے بھی سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. ہمارے علماء جو جن کے لیے سارے ثواب کرنا ہے اللہ تعالیٰ ان کی سارے ثواب کے حصہ سے بنائے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جتنا بڑا آئے گا وہ اپنی جگہ ہے اور انشاءاللہ ہمارے یہ کلمات کے جو ہوئے یہ ہو سکتا ہے اسے ہی زیادہ ثواب ہے کیونکہ اس کے کامل اور بھرپور ایک ایسا چل پیغام ہے. جزاک اللہ خیر. السيد الكامل الفاضل الخاتم وكلما غفر ذكر وذكر غافر صلاة دائمة بدوام وقائك إنك على اللهم صل على سيدنا يا ذا الرسول وبعد الجميع أعمالنا ربنا
أهل بيت الطهارة صحابة صفيات تابعين بابيات أيمان متهدين مهندسين نجيب ودفع الله صلى الله عليه وسلم جامع سلاسة ولا تدع اللهم ربنا تقبل منا انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ارحمنا يا مولانا يا ما شاء الله جزاك الله حاجی صاحب کے لیے صاحب کے لیے اور دیگر ان کے رفقاء کے بات کی تھی کئی دنوں سے لگے ہوئے ہیں اس اہتمام کے لیے ضلع شریف کا اہتمام جہاں جہاں بھی ہو رہا جو یہاں حاضر ہیں چھوٹے بچوں سے لے کر کے بڑوں تک سب کے لیے دعا کر لیتے ہیں ان کے پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی آمین وتطمئننا بهذه الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات على كل شيء قدير اللهم انزل علينا في هذه الساعه من الخير والبركه كما انزلت على اوليائك وخصصت وعظمنا مرضى وانشر علينا رحمتك التي وسعت كل شيء اللهم وإجابة وفق وافية تعم حاضرين الغائبين الأحياء برحمتك يا رب العالمين يا رب العالمين آمين اللهم لا تخيبنا مما أسألنا ولا تحرمنا من واحفظنا وصلى الله تعالى على خير سيدنا माशा जज़ाकल्लाह खैर माशा अजीज़ तकसीर किसी तदाजी बंदे की दवा शिकत है पीर साहब दुआ फरमाइए अल्लाह पाक पीर साहब की सेहत में आमीन सुम आमीन। इस अलावा नाज़रीन बाहर भी इंतज़ाम किया है खाने ना क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद है किसी अल्लाह पाक सब खसूसी करफ में आमीन सुम जज़ाकल्लाह खैर इंशाअल्लाह नाज़रीन तकसीर इस टाइम लंगर खैर है सारे बंदे अल्लाह पाक मुफ्त में आमीन सुम आमीन जज़ाकल्लाह खैर।